محترم ناظرین، آئیے شب قدر کے بارے میں جانتے ہیں۔ شب قدر کب ہے اور شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ شب قدر ہم پالیں تو کیا کریں؟ آئیے مکمل سماعت کرتے ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی بابرکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص اس ایک رات کو عبادت میں گزار دے، اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کو عبادت میں گزار دیا، اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہے۔ اللہ جل شانہ کا حقیقتاً بہت ہی بڑا انعام ہے قدردانوں کے لیے۔ یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی ہے۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، شب قدر اللہ تعالی شانہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے، پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ اس انعام کا سبب کیا ہوا؟ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمر کو دیکھا کہ بہت ہوتی ہے، اور آپ کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہے۔ اگر وہ نیک اعمال میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا، اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی۔ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے اور ان کو عبادت میں گزار دے تو کیا 833 برس 4 ماہ سے بھی زیادہ زمانہ عبادت کا مل گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب، حضرت خضر، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام کی 80 برس تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ کرام کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلافی روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے، ایک ہی زمانہ میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعہ کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ کس قدر قابل رشک ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں، بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی۔ البتہ اس رات کی تعین میں علماء امت کے درمیان بہت ہی کچھ اختلافات ہیں، تقریباً 50 کے قریب اقوال ہیں۔ سب کا احاطہ دشوار ہے، البتہ مشہور اقوال کا ذکر عنقریب آنے والا ہے۔ کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت جو قرآن پاک میں بھی مذکور ہے، مستقل ایک سورت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریف کی تفسیر لکھ دی جائے۔ ترجمہ: حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ قرآن جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چہ جائے کہ اس میں اور بھی بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے۔ آگے زیادتی شوق کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے؟ یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے، کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں کہ کتنی زیادتی ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا، ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے یا خون بہاوے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا جبکہ تو منی کا قطرہ تھا، تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو الگ
کر دیا جاتا تو کپڑے دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ شاہنونی قطرہ کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت و پیار کی نوبت آئی۔ اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی و اطاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرہ کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ والروح فیہا، اس رات میں روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی مفسرین کے چند قول ہیں۔ جمہور کا یہی قول ہے کہ جو اوپر لکھا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مراد علامہ راضی نے لکھا ہے کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبرائیل کے افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے، تمام آسمانوں و زمین اس کے سامنے ایک لقمہ کے بقدر ہے۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی خاص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان۔ پانچواں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری امت خاص میری رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ سنن بہقی میں حضرت انس کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد منقول ہے، شب قدر میں حضرت جبرائیل فرشتوں کے گروہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مزائد حق میں لکھا ہے کہ اس رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، اور اسی رات جنت میں درخت لگائے گئے اور دعائے خیر کا قبول ہونا بکثرت روایات میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ یہ مراد ہے کہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ تمام رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ اسی سورہ شریف کے ذکر کے بعد خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نو کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ احادیث کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہے۔